پنجاب اور بالائی سندھ میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک، M3 فیضپور سے درخانہ تک، M11 لاہور سے سیالکوٹ تک اور M5 اقبال آباد سے روہڑی تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ کوٹ ادو میں شدید دھند کے باعث کار ٹریکٹر ٹرالی میں جا گھسی، ایک شخص جاں بحق، 3 خواتین زخمی۔ اقوام متحدہ اور OIC سے بھی قرارداد منظور کرا لیں، الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا لاہور میں خطاب، کہا چیف جسٹس کا الیکشن سے متعلق حکم واضح ہے۔ قدم بڑھائیں قاضی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہا نون لیگ اس لیے الیکشن لڑ رہی ہے تاکہ ان کا قائد جیل سے بچ جائے۔ PTI بھی اپنے قائد کو جیل سے نکالنے کے لیے انتخاب لڑ رہی ہے، دونوں جماعتوں کا ذاتی ایجنڈا ہے۔ لاہور سے متعلق تاثر ہے جو 30 سال سے اقتدار میں ہیں، سونے کی سڑکیں بناتے ہیں، جتنا کام لاہور میں کرنے کی ضرورت ہے پورے ملک میں نہیں۔ لاہور کو اس لیے چنا ہے تاکہ پیپلز پارٹی اس شہر، صوبے اور ملک کی تقدیر بدل سکے۔ شہباز شریف لاہور میں پیپلز پارٹی کے NFC ایوارڈ کی وجہ سے کام کر سکے۔ سپریم کورٹ کہہ چکی 8 فروری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہیں۔ 14 سینیٹرز کی موجودگی میں انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ سپریم کورٹ بلے پر جو فیصلہ دے منظور ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا ٹکٹس کا مسئلہ پیر تک حل ہو جائے گا۔ بانی PTI سے 3 بات پر مشاورت ہو چکی، جیل میں کاغذات تک لے جانے کی اجازت نہیں تھی، ٹیشو پیپر پر ہدایات لکھ کر لایا۔ دی اکانومسٹ میں شائع بانی PTI کے مضمون کو درست قرار دے دیا۔ مضمون بانی PTI سے منسوب ہے اور ہم اس کو آن کرتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا آرٹیکل کوئی بھی چھپا سکتا ہے۔ بانی PTI جیل میں ہیں، انہوں نے خود تو نہیں لکھا ہوگا، کسی نے پرانی باتوں کو لے کر لکھ دیا ہوگا۔ ہماری کسی ادارے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ روئیں پیٹیں یا چیخیں، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوگا۔ پہلے سازش کے تحت یہ لوگ الیکشن رکوانے لاہور ہائی کورٹ گئے، کل سینٹ میں قرارداد کا ساتھ دیا، اندر چپ رہتے ہیں، باہر مظلومیت کا ڈھول بجاتے ہیں۔ ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں اب ملک 9 مئی والوں کے نہیں 28 مئی والوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے۔ 9 مئی والوں کے چہروں کو عوام جانتے ہیں، ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ نون لیگ کی قیادت کا 10 جنوری سے انتخابی میدان میں اترنے کا فیصلہ۔ نواز شریف، شہباز شریف سمیت مرکزی قائدین انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف انتخابی مہم قصور یا مانسدت سے شروع کریں گے، مختلف ادوار کے کامیاب منصوبوں کو بنیادی موضوع بنائیں گے۔ شہباز، مریم اور حمزہ بھی عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی کو ملتان سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی، 3 حلقوں پر کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار۔ ٹریبونل نے اپیلیں خارج کر دیں، شاہ محمود کی صاحبزادی مہربانو اور صاحبزادے زین محمود کی اپیلیں منظور۔ NA 150 اور NA 151 سے الیکشن کے لیے اہل قرار۔ NA 150 سے زرتاج گل کے کاغذات نامزدگی منظور۔ اسد کیسر اور تیمور سلیم جھگڑا بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ بانی PTI کے NA 122 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل، ٹریبونل نے RO سے آج جواب طلب کر لیا۔ الیکشن ٹریبونل لاہور نے مریم نواز، شہباز شریف کے کاغذات پر عائد اعتراضات خارج کر دیے۔ سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کی منظوری، چیئرمین سینٹ اور اراکین کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست آئے۔ وکیل اشتیاق احمد مرزا نے درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن وقت پر نہ ہونا ان کی خلاف ورزی ہے، سینٹ میں قرارداد پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ چیئرمین سینٹ اور اراکین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ سینٹ میں الیکشن وقت پر کرانے کی قرارداد جمع۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کو کاؤنٹر کیا۔ متن میں کہا چور دروازے سے الیکشن معطل کرنے کی پاس کردہ قرارداد جمہوریت پر حملہ ہے، سینٹ کی بے توقیری کی گئی، الیکشن التوا کا سارا فائدہ غیر جمہوری قوتوں کو ہوگا، الیکشن کا انعقاد دستوری تقاضا ہے،
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए इशारा कहीं से नहीं मिला था। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और मौसमी मुश्किलात को मद्देनजर रखकर करारदाद लाए। सेनेटर दिलावर खान कहते हैं करारदाद लाने का फैसला मुशावरत से अपने आजाद पार्लिमानी ग्रुप में किया। दूसरी जमातों के सेनेटर्स ने भी इत्तफाक किया। इलेक्शन 3000 लोगों की जरूरत है, पूरे मुल्क की नहीं। अवाम को सस्ती रोटी, कपड़ा, बिजली, गैस और अमन की जरूरत है। मौजूदा निगरान हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमतों से बेहतर है। इलेक्शन के खिलाफ नहीं, मेरा बेटा और भाई खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझ पर करारदाद की हिमायत का इल्जाम संगीन मजाक है। सेनेटर बहरमन तंगी की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा करारदाद मंजूरी के बाद मीडिया पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया था। शोकॉज में आयद इल्जामात गलत हैं, शदीद मजम्मत करता हूं। इल्जाम लगाया कि शरीर रहमान ने शोकॉज से ज़ाती नुकसान पहुंचने की कोशिश की, सियासी मुखालफिन को पार्टी पर तनकीद का मौका दिया। मेरी तकरीर मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ाती मसले पर थी। करारदाद की हिमायत या इलेक्शन इल्तवा का जिक्र नहीं था। क़यादत पूछे दीगर पार्टी सेनेटर्स क्यों ऐवान से गैर हाजिर थे? वो होते तो करारदाद मंजूर ना होती। मेरा ज़मीर मुतमईन, किसी की परवाह या डर नहीं। जिस वक्त 18वीं तरमीम हो रही थी, रखा गया मुद्दा नवाज शरीफ साहब के सामने, तो उनकी तरजीहात में ये शामिल नहीं था कि इसके अंदर तरमीम की जाए या 62-63 से जान छुड़ाई जाए जो एक डिक्टेटर ने डाली। उनकी उस वक्त प्रायोरिटीज में शामिल था कि जो तीसरी दफा वजीर आजम बनने की जो शक है, जो पाबंदी थी आइन के अंदर जो जनरल मुशर्रफ ने डाली थी, वो खत्म की। 18वीं तरमीम के वक्त नवाज शरीफ के सामने आर्टिकल 62-63 रखे गए। नैब कवानीन का भी जिक्र किया गया था, लेकिन नवाज शरीफ ने तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म न बनने वाली तरमीम खत्म करा ली। मुस्तफ़ा नवाज को होकर के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए नैब कवानीन को भी खत्म नहीं किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का कहना था 18वीं तरमीम के वक्त नवाज शरीफ को कहा था कवानीन बेहतर करें। नवाज शरीफ कहते थे मुझे क्या, पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म जाएगा। इन्हें फिर इन्हीं कवानीन का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान बतौर रियासत बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है।